من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے۔ جو ربوبیت نہیں کرتا وہ تعریف کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ ربوبیت کرتا ہے اور سارے جہان کی کرتا ہے، اس لیے تعریف کے لائق ہے۔ ہر عالم کی ربوبیت اس نے اپنے ذمہ لی ہے، ہر اسٹیج کی ربوبیت۔ عالم اسٹیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کنگڈم عربی زبان اور انگلش میں کنگڈم کہتے ہیں عالم، جیسے فاصل کنگڈم۔ یہ دریا ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، یا جیسے پلانٹ کنگڈم، یا جیسے اینیمل کنگڈم، یا جیسے ہیومن کنگڈم۔ تو یہ مادیات کے اندر اللہ رب العالمین نے عالم بنائے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے روحانیات میں بھی اللہ نے عالم بنائے ہیں۔ کوئی انسان روحانیت کے بالکل نچلے درجے کے اوپر ہے، جہاں اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور خواہشات پوری کر کے مر جانا ہے۔ لیکن اس سے اونچا بھی ایک مقام ہوتا ہے جہاں پہ انسان اخلاقیات کے سبق حاصل کرتا ہے کہ کھانا پینا تو ہے مگر حرام نہیں کھانا، کسی سے چھین کے نہیں کھانا ہے۔ یہاں پہ آداب سکھائے جاتے ہیں، یہاں پہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے تاکہ انسان کسی نقصان سے بچ سکے۔ اس کو صوفیہ نے عالم ملکوت کہا ہے۔ فرشتگی کی صفات انسان میں پیدا ہوتی ہیں، ملکوتی صفات انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ ملک کہتے ہیں طاقت کو، طاقتور کو۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو فرشتے کہا جاتا ہے، اور فرشتے کا مطلب انوسنٹ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، معصوم۔ لیکن عربی زبان میں اس کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں طاقت کے، طاقتور کے۔ تو اللہ رب العالمین نے طاقت جو ہے وہ رکھی ہے، کسی بھی فرشتگی کی صفت میں طاقت ہے۔ کوئی انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے تو کائنات کی قوتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، ملائکہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہی بات قرآن حکیم میں بتائی گئی ہے، وہ قرین بن جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو شیطانی صفت جو ہوتی ہیں، شیطان اس کے ساتھ، شیطانی صفات جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، شیطان کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہی بات قرآن حکیم میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ طاقت ہے بیسیکلی۔ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرے گا وہ طاقتور بن جائے گا، طاقت حاصل کرے گا۔ فرشتگی کی صفات جب کسی انسان میں پیدا ہوں گی تو وہ انسان کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔
کائنات کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم میں اس کو بتایا گیا ہے. سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ کی مدد کرتے ہیں. جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر فرشتے اترنے کا ذکر آیا ہے، انہوں نے مدد کی ہے مومنوں کی. مومنوں کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ وہ کافروں کے اوپر غالب آ گئے. 1000 فرشتوں سے مدد کی گئی. ایک تو فرشتوں کا یہ عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے. دوسرا عمل فرشتوں کا یہ بتایا گیا ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سکینت ڈال دیتا ہے. سکون اور اطمینان کی لہریں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وہ جو ٹربولنس ہوتا ہے، جو بے اطمینانی کا ٹربولنس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے. یہ دوسری بات قرآن حکیم کے اندر بتائی گئی ہے فرشتوں کے حوالے سے، جب فرشتے اترتے ہیں تو. ایک تیسری بات قرآن حکیم کے اندر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہماری زندگی میں جب خوف ہوتا ہے، آنے والے جو وقت ہے اس کا خوف ہوتا ہے کہ کیا پتہ کیا ہو جائے گا. ہر وقت انسان خوف کے عالم میں رہتا ہے. کوئی بھی عمل جو وہ کر رہا ہے تو ڈر کے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے ایکسپیرینس ایسے ہوتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے. تو آنے والا وقت اس کے لیے خوف زدہ کرنے کا سبب بنتا ہے. اور پیچھے جو وقت گزر چکا ہے اس کو جب بھی یاد کرتا ہے، جو پرانے ایکسپیرینسز ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ملال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دکھ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو فرشتے جب اترتے ہیں انسان پر تو اس کو خوف اور حزن سے آزاد کر دیتے ہیں. تو فرشتوں کا انسانوں کے اوپر اترنا، لیکن کس پہ اترتے ہیں فرشتے؟ وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن حکیم نے جو ہے وہ فرشتوں کے اترنا جو ہے وہ اس پر مشروط کر دیا ہے کہ صرف فرشتے اسی کے اوپر اترتے ہیں جو رب اپنا اللہ کو بناتا ہے. جس نے اپنا معبود، اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنے رب کو بنا لیا، اللہ کو بنا لیا، تو وہی انسان کے اوپر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، اور کسی پہ فرشتے نہیں نازل ہوتے. کوئی انسان طاقتور نہیں ہو سکتا اندر سے. ہاں، باہر سے بہت کچھ کر لے گا، باہر سے محل بنا لے گا، باہر سے قلعے بنا لے گا اپنے لیے، باہر سے جو ہے وہ بڑا بینک بیلنس جمع کر لے گا، باہر سے بڑا اقتدار حاصل کر لے گا، باہر سے شہرت کی تمنا ہوگی تو شہرت حاصل کر لے گا، دولت جمع کر سکتا ہے انسان. لیکن یہ 3 چیزیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، یہ 3 چیزیں اپنے لیے نہیں جمع کر سکتا. اندر انسان کے اطمینان کی لہریں پیدا نہیں ہو سکتی. الا ان کیا ہے وہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اے انسانو، الا ان ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہی اطمینان ہے. اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے. جب انسان اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کر لیتا ہے، یعنی صراط پر قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسانوں کو جو ہے وہ
صلات پر لانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے، جس کو ذکر کہا جاتا ہے، تو ایسے عالم میں ایک انسان جو ہے وہ اطمینان پاتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن جب کوئی بھی کہتا ہے کہ رب ہمارا ہے، یعنی رب کے کہے کے اوپر چلنے لگتا ہے، تو دنیا مخالف ہو جاتی ہے، اس میں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ تھپیڑے اور لہریں جو ہوتی ہیں زمانے کی وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہل جاتا ہے، زلزلے میں پڑ جاتا ہے، جیسے کہ نبی بھی ڈالے گئے زلزلے میں۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا ہے تو نبی زلزلے میں ڈال دیے گئے، زلزلے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ تیری نصرت کہاں ہے؟ پھر اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، الرٹ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت بہت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جو انسان نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے، ان پر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے دل میں سکینت بھر دیتے ہیں، کسی بھی مشکل سے ان کو باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کے قرین ہوتے ہیں، ان کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، یہ نورانی فرشتے ہوتے ہیں نا، قرآن حکیم میں اس کو نور بھی کہا گیا ہے۔ یہ نور جو ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ان کو کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ حالت کے اندر رکھتا ہے۔ یہ پروٹیکشن کسی بھی انسان کو حاصل ہو نہیں سکتی۔ کوئی بڑے سے بڑا دولت مند انسان، بڑے سے بڑا جس نے بڑے قلعے بنائے ہوں، بڑی بادشاہت حاصل کر لی ہو، بہت اقتدار ہو اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل اس سے کوئی اقتدار چھین نہیں سکتا، کل اسی کے اندر جو ہے وہ کہیں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، اسی کے محل میں کوئی باہر سے حملہ آور ہو کے اس کے اقتدار کو چھین لے گا۔ یہ خوف اس کو ہمیشہ لاحق رہتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کیسا گزرے گا، لیکن ایک مومن بندہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بالکل کہتا ہے کہ نہیں، میرا آج بھی اچھا ہے، میرا کل بھی اچھا گزرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے میرے ساتھ ہیں۔ ہر نیک کام کرنے والا انسان وہ اس ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے، کیونکہ قرین اس کے جو ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں اس کے فرشتے ہیں، اس کو ہر مشکل سے بچائیں گے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر اترتے ہیں، کب اترتے ہیں؟ جب اللہ رب العالمین کے لیے انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور رب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم رب کے حکم پر ہی چلیں گے۔ دنیا جو ہے وہ بھلے ہم کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، شیطان جو ہے وہ رکاوٹ ڈالے گا، یہ انسان نما شیطان جو ہوتے ہیں یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں جب بھی انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو مولانا سعید بن وحی صاحب کا شعر ہے نا، دیکھا یہ سعید الٹا ہم نے دستور ان نفس کے بندوں کا، جو خالق کا ہو جاتا ہے دور اس سے خلقت ہوتی ہے۔ تو لوگ دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا داری کے دھندوں میں نہیں الجھتا۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک استقامت جو ہے وہ جب وہ اختیار کرتا ہے تو رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتے نازل کرتے ہیں، وہ نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑتا رہتا ہے ہر وقت، جو ان کو پروٹیکٹڈ رکھتا ہے، جو ان کے دلوں میں سکینت بھر دیتا ہے، جو ان کو خوف، ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے دکھ سے آزادی نصیب کر دیتا ہے۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ جب بھی آتا ہے الرٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ تم جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے، خبردار ہو جاؤ، یہی حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ کا ہو جائے گا، اللہ کے لیے اس کی زندگی وقف ہو جائے گی، اس انسان کے اندر جو ہے وہ خوف اور دکھ جو ہے وہ نہیں رہے گا. خوف کی کنڈیشنز آئیں گی بہت ساری، مگر خوف نہیں ہوگا. جب پولیس گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو کتنا خوف ہوتا ہے. ویڈیوز اکثر آتے رہتے ہیں، روتے پلاتے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں پولیس کی گاڑی کے. ایسا قبلہ جو ہے وہ درس میں فرماتے تھے، مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ بڑا ہنس کے اور بڑے فخر سے ایسا قبلہ اس بات کو ذکر کرتے تھے کہ جب پولیس ایکشن ہوا دیندار انجمن کے اوپر تو اس وقت تقریباً 200 کے قریب مبلغین تھے، ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے آئے تھے حسا قبلہ کو. مبلغین نے کہا کہ نہیں، حسا قبلہ اگر جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے. تو پھر لاری منگوائی، بڑی ٹرک جسے کہتے ہیں، بڑا ٹرک منگوایا اور پھر سب کو گرفتار کرنے کے لیے آرڈر آ گیا. تو حسا قبلہ نے 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ انجمن کے اندر کہا نہیں، آپ لوگ انجمن کے اندر ہی ٹھہریں. تو رونے لگے کہ نہیں حضرت، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اب وہاں پہ کوئی لڈو تو نہیں بٹ رہے تھے، وہاں پہ تو جیل ہے، جیل کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. مولانا سعید بن وحید صاحب نے لکھا نا، اے جیل مبارک ہو تجھ کو، کیا تو نے یہ رتبہ پایا ہے، ہمراہ سب اللہ والوں کے خود اللہ جیل میں آیا ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے. تو حسا قبلہ جو ہے وہ جب پولیس ایکشن ہوا تو اس وقت جو ہے وہ بچے جھاڑ بندر کھیل رہے تھے. تو صاحب جو ہے وہ بولتے ہیں دیکھو با، خوف کا نام و نشان بھی نہیں ہے. پولیس ایکشن ہے، چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا ہے پولیس نے، انڈین پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اور ابھی گرفتار کر کے لے کے جانے والے ہیں. بچے جو ہیں وہ زمانے میں جھاڑ بندر بولتے تھے اس کو، جھاڑ پہ درخت پہ چڑھ جاتے تھے اور ڈھونڈتے تھے ایک دوسرے کو، پکڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو بچے جو ہیں وہ جھاڑ بندر کھیل رہے تھے اس وقت. تو حسا قبلہ وہ دیکھے وا، خوف کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اللہ والا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی خوف سے اور کسی بھی دکھ سے جو پیچھے گزر چکا ہے اس سے آزاد ہوتا ہے. تو یہ نشانی ہے اللہ والوں کی. تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ فرشتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری بہتری ہے، اسی کے اندر ہماری بڑھوتری ہے، اسی کے اندر ہمارا ارتقاء ہے. جو تکلیف بھی آئے گی تو اس کے اندر جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، آنے والے وقتوں میں آسانی ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف دیتا ہے، دینا ضروری ہے، تکلیف میں پڑنا ضروری ہے.
اکثر لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کسی تکلیف میں ارے بھائی تکلیف میں نہیں ڈالو گے تو ایک ماں جو ہے وہ تخلیق کے عمل سے نہیں گزرتی جب تک تکلیف سے نہیں گزرتی. کوئی بھی چیز بچے کے اندر جو ہے وہ دانت نکلنے کا عمل ہوتا ہے، دانت نکلنے کے دوران اس کو بے چینی تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی تخلیق جو ہو رہی ہے کائنات کے اندر، کوئی بھی نئی چیز جو پیدا ہو رہی ہے، انسان کے اندر جو امپروومنٹ اور بڑھت ہو رہی ہے وہ بغیر تکلیف کے نہیں ہو رہی ہے. بچے جو ہیں وہ گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی بچے جو ہے ویڈیو گیم کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ پڑھائی کے اندر لگا ہوا ہے. دل اس کا بھی چاہ رہا ہے کہ باہر ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے یا کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر چلی جائے، لیکن وہ اپنے وقت پہ پڑھائی ہی کرنا چاہتا ہے. تو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے اس کے اندر. رافع جو ہے وہ 4 کلومیٹر جو ہے وہ دوڑتا ہے اور میں جو ہے وہ آدھا کلومیٹر بھی مشکل سے دوڑ پاتا ہوں. لیکن جب شروع میں رافع کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، وہ بھی آدھا کلومیٹر کے بعد تھک جاتا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھایا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں ڈالتا کسی کے اوپر بھی مگر اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو. وسعت نہیں پیدا ہوتی جب تک تکلیف میں نہ ڈالا جائے. ڈنڈ بیٹھک جو ہے لگانے میں مسلس دکھتے ہیں، صبح اٹھنے میں جو ہے وہ ذرا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر انسان کو آگے کچھ ملتا نہیں ہے. اس کے بغیر کچھ آگے انسان کی بڑھوتری نہیں ہوتی، اس کے اندر امپروومنٹ نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. تو لوگ اکثر دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم کو کوئی تکلیف میں ڈالنا، ہم کو ارے بھائی تکلیف میں ڈالنا ہی تو ضروری ہے. تکلیف میں ڈالے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے وہ اپنی زبان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم یہیں رکے رہنا چاہتے ہیں. رکا ہوا پانی جو ہے وہ سڑان پیدا کرتا ہے. تو تکلیف جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سسٹم اسی طرح سے بنایا ہے. تو آج انسان کے اوپر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کو تکلیف میں، ایک مومن بندہ بھی آتا ہے اور ایک کافر بھی آتا ہے. دونوں کو جو ہے وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ باہر کی کنڈیشنز تو ایک جیسی ہوتی ہیں. قرآن حکیم نے اس کو جو ہے وہ کئی جگہوں پہ واضح کیا ہے. جہاد کے دوران تم بھی مارتے ہو اور تم بھی مارے جاتے ہو. اگر تکلیف ان کو پہنچی ہے، اگر تکلیف تم کو پہنچی ہے تو اتنی ہی تکلیف ان کو بھی تو پہنچی ہے، کافروں کو بھی تو اتنی ہی تکلیف پہنچی ہے. لیکن کافروں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن مومنوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مومنوں کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچ رہی تھی، وہ اس کے اندر ہی خوش تھے. ان کا جو مالک تھا وہ تو بس اتنا ہی بول رہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دو بس، کہ میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، میں تمہاری یہ تکلیف جو ہے وہ دور کر دوں گا. مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، وہ اس میں زیادہ لذت محسوس کر رہے تھے کہ وہ تکلیف میں تھے مگر اس کے اندر ان کو اس بات کا یقین تھا کہ نہیں اس سے میری بڑھوتری ہوگی. ان کا روحانی درجہ جو ہے وہ اس سے بلند ہوا. آج ہم
حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں. علامہ اقبال نے سکندر رومی سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپیئر کیا ہے، ایک نظم لکھی ہے باقاعدہ اس کے اوپر کہ وہ سکندر رومی جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، روم کا بادشاہ، اور وہ کس قسم پرسی کے عالم میں مر گیا. تو رومی جو ہے وہ مر گیا، آج اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، اور حبشی کو دوام ہے. رومی مر گیا مگر حبشی کو دوام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ آج بھی لوگوں کے لیے مشعل رہا ہے، اور انہوں نے خود اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اطمینان اور خوشی کی زندگی جو ہے وہ گزاری. گو تکلیفوں کے اندر تھے، رہے کچھ عرصہ. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. تھوڑا پیریڈ آتا ہے تنگی کا، اس کے بعد پھر آسانی آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرشتے ہمراہ کر دیتا ہے، وہ نور جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے دوڑتا ہے اور دائیں بائیں رہتا ہے. وہ ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ان کو آگے بڑھاتا ہے، ان کے اندر سکینت پیدا کرتا ہے، ان کے اندر سے خوف کو نکال کے پھینک دیتا ہے. ان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی لہریں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. دکھ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں پھٹکتا، حالانکہ دکھ کی ساری کنڈیشنز موجود ہوتی ہیں، مگر وہ دکھی نہیں ہوتے، دکھ میں مبتلا نہیں ہوتے. تکلیف کی ساری کنڈیشنز موجود ہیں، خوف کی ساری کنڈیشنز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف زدہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو ملتی ہے. تو اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں. جی اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں اس کے اوپر. چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے، ختم کرتے ہیں اسے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم.